بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر بیان کرنا، جس پر کچھ لکھنا اور اس سے متعلق کچھ بیان کرنا ساتھیوں ایک بڑا ہی مشکل کام ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی بڑے کی سیرت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی حاکم کی سیرت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی ولی کی سیرت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی ذات کی سیرت ہے جسے نہ صرف یہ کہ سننا ثواب کا کام ہے، اس کا پڑھنا ثواب کا کام ہے، بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ اس سیرت کے مطابق انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے بنائے. اگر اس نقطے سے الگ ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی یا سنی گئی تو سچ پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور نہ آپ کا حق ادا کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام سیرت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان اگر سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس لیے سنے اور پڑھے کہ اسے ہماری ایمانی زندگی کے اندر کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے عزیز شیخ عبدالسلام اور محترم شیخ نصیر الدین سلمہم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہمیں کیا دروس، کیا سبق، کیا عبرتیں ملتی ہیں اس طرف اشارہ کیا ہے. لیکن دو ایک چیزیں بڑی اہم ہیں، مقدمے کے طور پر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خصوصی طور پر اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص اگر حقیقت ایمان کی سمجھتا ہے تو وہ ایمان کی کمزوری کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ وہ مومن ہو، وہ ایمان ہمارے اور آپ کے یہاں بلکہ بہت سے لوگوں سے مفقود نظر آ رہا ہے. سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہوگا ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے، سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان کو بڑھوتری ملتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے.
جب ایک مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے گا، اسے سنے گا، آپ کی زندگی، آپ کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو جب دیکھے گا تو اسے ایمانی لحاظ سے ایک لذت محسوس ہوگی۔ اسی لیے آپ غور کریں کہ بہت سے لوگ، وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بیان کروں، بہت سے لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، اور تعجب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت نہیں، تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو پر غور کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ایمان، آپ کی سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کیا ہے؟ تازگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک فائدہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو بہت بڑے سبق اور بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مجبور انسان ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا اور سنتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ ظلم کی بنیاد ایک دن ڈھہ جانے والی ہے۔ مکہ کے لوگ مجبور ترین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا خوشخبری دیتے تھے؟ مثال کے طور پر آگے شاہد آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، ان لوگوں کے واقعات۔ حضرت صہیب نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کافروں سے ان کو ایذا پہنچ رہی تھی، تو آپ نے کیا کہا کہ تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو، تم سے پہلے تو کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کو آرے سے چیڑ دیا جاتا تھا۔ تو ظلم کتنا بھی لمبا ہو جائے، کتنا طویل ہو جائے، ایک نہ ایک دن اس کی بنیاد ڈھہ جانی ہے۔ اور ظالم اور متکبر لوگ، واللہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے، ورنہ ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ انسان کا جو غلام تھا اسی نے ان کے سر کو کاٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ساتھی عبداللہ بن مسعود ہیں، بکری چرانے والے ہیں، ہے نا، بکری چرانے والے، بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کی گردن کاٹتے ہیں، ہے نا۔ تو جو ذات ایک بکری کے چرواہے سے مکہ مکرمہ کے سردار کی گردن کٹوا سکتا ہے، وہ اس دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون تصور کر سکتا تھا کہ وہ امیہ ابن سلط کو قتل کرے؟ کون تصور کر سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر انسان غور کرے تو بہت سے درس و عبرت پنہاں ہیں، ہر ایک کے لیے، ہر طبقہ کے لیے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ایک اور چیز میں بعض اہم موجودہ چیزوں سے متعلق توجہ دلاؤں گا کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر انسان پڑھے شروع سے لے کر کے صحیح طور پر اور سنے تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی اور کیسی خدمت کی، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں رہا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ہجرت کا
انسان قصہ پڑھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے رہتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں آپ کے، اور جب یہ خطرہ آتا ہے کہ پیچھے سے آپ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں. تو جو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کر رہی ہو، اس کے بارے ہمارے دل میں کے اندر محبت کی جذبہ ابھرے گا کہ نہیں ابھرے گا؟ اس کے برخلاف وہ بدبخت لوگ، منحوس اور سعادت و نیک بختی سے محروم لوگ، جو ان لوگوں کہ اس وقت مسلمانوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے دشمن سے نپٹے ہیں. اور یہ یقین مان لے کہ عزت اگر ہے تو کس میں ہے؟ اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. اگر ہم عزت ڈھونڈنا چاہیں آپ سے دور ہٹ کر کے، آپ کی پیروی سے کنارہ کش ہو کر کے، تو اسے کہیں بھی اس شخص کو عزت ملنے والی نہیں ہے. اسی لیے ایک شخص نے بڑی خوب بات کہی کہ دوسری قوموں کے لیے ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے یہاں تک کہ چاند پر پہنچ جائے، اور ایک مسلمان کے لیے عزت اور ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا جائے ہٹتا جائے ہٹتا جائے یہاں تک کہ صحابہ کرام کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے. زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہراس آئے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آیا فرمایا کرتے تھے کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح اور خیر اسی چیز میں ہے جن کاموں میں پہلے لوگوں کی اصلاح اور خیر تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے میں بڑے فوائد ہیں اور اس کی ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے. اسی چیز کے پیش نظر یہ درس اور اس کے بعد والے دروس منعقد کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، صحیح دلائل کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے اور آپ لوگوں کو اسے غور سے سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو بات کہی جائے، جو بات بھی پیش کی جائے، اس میں اولاً یہ التزام کیا جائے کہ وہ ثابت ہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے. دوسری چیز جس بات پر میں توجہ دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی غور کریں کہ مثال کے طور پر آج ایک حصہ ہم نے سیرت کا آپ کے سامنے پیش کیا، اس پر ہم اور آپ ذرا یہ غور کریں گے کہ یہ آج کا درس ہم نے سن تو لیا ہے، لیکن آخر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اچھی لگی، ہمیں واقعات بڑے اچھے لگے، کیا یہ اتنا کافی ہے؟ یا ہمیں اور آپ کو اس سے کچھ درس اور عبرت بھی اپنی زندگی میں لینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی دعا کرتے ہوئے میں اس سیرت کی ابتدا کرتا ہوں. ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی معرفت ضروری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے. آپ کا نسب نامہ ہے. صحیح طور پر اس کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں. کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کی جو نسب کی جو حقیقت ہوتی اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا نام جیسا کہ معلوم ہے، اور پیدائش کے وقت یا ختنے کے وقت آپ کا نام رکھا گیا وہ محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ کی 21ویں پشت تک یعنی عدنان تک صحیح حدیثوں میں وارد ہے، لیکن عدنان سے لے کر یہ تو یقینی ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد، اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی نسل سے تھے، اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ مٹی سے پیدا فرمایا، اور اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل اور ذریت سے ہیں، لہذا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے الگ کر دینا کہ آدم علیہ السلام کو تو بشر کہنا اور آپ کو بشر نہ کہنا، میں نہیں سمجھتا کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت عدنان تک بالکل صحیح ثابت ہے۔ اس کے بعد عدنان سے لے کر کے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتیں ہیں، کتنے اجداد ہیں، اس کا ثبوت صحیح طور پر نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے صرف 6 کا ذکر کیا ہے جو بالکل غلط ہے، اور بعض لوگوں نے 40 تک پہنچایا ہے، بعض لوگوں نے 40 تک پہنچایا ہے، اور ہمارے ہندوستان کے زیادہ تر سیرت نگار، خاص طور پر علامہ منصور پوری رحمہ اللہ، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، اور استاد محترم صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، یہ لوگ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں کہ عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام درمیان کتنے لوگ تھے؟ 40 تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل تک کل کتنے ہوئے؟ 61 ہاں جی نہیں 61 پشتیں گویا کی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جہاں تک درکار ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، اور حضرت اسماعیل میں کنانہ کی اولاد سے تھے، اور کنانہ میں قریش کی اولاد سے تھے، قریش میں بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے افضل کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ دنیا کا سب سے افضل اور سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نسب نامہ یہی خاندان یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں 6 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئیں، ذرا غور کریں۔ پہلی چیز، آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ دوسری چیز، آپ کا زمانہ تمام زمانوں میں سب سے افضل۔ تیسری چیز، آپ کا خاندان سب سے افضل۔ چوتھی چیز، آپ کا دین سب سے افضل۔ پانچویں چیز، آپ کی امت سب سے افضل ہے نا؟ اور چھٹی چیز، جی چھٹی چیز، آپ کے ساتھی سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ صحابہ کرام، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو 6 چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ اب دیکھیں کون یاد رکھتا ہے۔ پہلی چیز، جی نہیں تو دوسرے نبیوں کو ملا رہا ہو، چلیے ٹھیک ہے۔ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، آپ کا زمانہ سب سے افضل، آپ کا خاندان سب سے افضل، آپ کا دین سب سے افضل، آپ کی امت سب سے افضل، اور آپ کے ساتھی سب سے افضل، اور آپ کا شہر سب سے افضل۔ چلے 7 چیزیں ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے دی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں بعثت فی خیر قرون بنی آدم. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں، بلکہ صحیح بخاری میں بھی الفاظ تھوڑا سا بدل کے ہیں، میں بنی آدم کے سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا گیا. صدیاں گزرتی رہیں، زمانے گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس کے اندر میری بعثت ہوئی ہے. اس طرف میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں ساتھیوں، اس لیے کہ اس سے ہم نے ایک فائدہ اخذ کیا ہے جس کے اندر ہم خصوصی طور پر ہمارے ہندوستانی، پاکستانی اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو سعودیہ آ جایا کرتے ہیں وہ اس میں کوتاہی برتتے ہیں. اس لیے خصوصی طور پر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے کس کا انتخاب کیا؟ کنانہ کا. اور کنانہ میں سب سے افضل کس کو قرار دیا؟ قریش کو. اور قریش میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو قرار دیا. اور بنو ہاشم میں سب سے افضل کس کو قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں، اسے ذرا غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے 7 ایسی خصلتیں دی ہیں کسی اور کو نہیں دی. آپ قریشی تھے نا، 7 خصلتیں کسی اور کو نہیں دی. وہ کیا ہیں؟ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور دوسرا کوئی ان کا ساتھ شریک نہیں تھا اللہ کی عبادت کرنے میں، ابتدائی نبوت میں. دوسری چیز کہ قریش کی مدد کی، حالانکہ وہ کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے مقابلے میں آپ نے ان کی مدد کی ہے حالانکہ وہ کافر تھے. تیسری چیز ان کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی، کسی اور کا اس میں ذکر نہیں ہے، لإیلافی قریش. اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان میں نبوت رکھا ہے، انہی میں خلافت رکھا ہے، انہی میں حجابہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری رکھی ہے، اور انہی میں سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کا ذمہ دار انہی کو بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ فضیلت دی ہے. اور ایک بہت بڑی فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور کے بارے میں دعوے سے نہیں کہی جا سکتی بات، وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یا مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو میرے خاندان کا سلسلہ ہے اس میں کسی نے زنا نہیں کیا ہے، کسی نے زنا نہیں کیا. مجھ سے لے کر کے یعنی میرے جتنے باپ دادا پر دادا آخر تک پہنچے ہیں، زنا کی گندگی سے کوئی ملوث نہیں ہوا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدتنی ابی و امی. میں نکاح یعنی جائز شادی سے میری پیدائش ہوئی ہے، مجھ سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک زمانے جاہلیت کے اندر کوئی عیب زنا کو نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی گندگی لاحق نہیں ہوئی ہے. اب قریش سے متعلق آپ نے یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق، تو یہاں یہ آنا چاہیے کہ آخر قریش ہیں کون. آپ نے سن لیا کہ قریش بنو اسماعیل میں سے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کون ہیں؟ حضرت اسماعیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل باشندے کہاں کے تھے؟ کہاں کے تھے؟ عراق میں اور نامی کوئی جگہ ہے جو آج مفقود ہے. فرات دریا کے کنارے کوفہ کے قریب اصل میں وہ واقع تھا. پرانا بابل جسے کہہ لیجیے آپ، پرانا بابل، وہاں کے رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بلکہ ان کے والد بت کو پوجتے تھے. ستاروں پر ان کا ایمان تھا، ستاروں پر ان کا یقین تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ایک ماننے کے لیے تیار
نہ ہوا. پوری کوشش کی, صرف ایک بھتیجا اسلام قبول کرتا ہے. وہ کون؟ وہ کون؟ حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, اور ان کی بیوی اسلام قبول کرتی ہے. بس ذرا سوچیں ساتھیوں, یہیں سے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے صحیح دین کی طرف بلاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں سنتے ہیں, تو وہ نہ سننے والوں کی نحوست ہے, کہنے والے کی نحوست اور کمزوری نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل, یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چڑے گئے, ضد میں آ گئے اور کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, آخر ان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے جن کو تم لوگ پوج رہے ہو, جن کے پاس ڈیرا ڈالے ہوئے ہو. تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وجدنا آباءنا لها عابدین, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ابراہیم السلام نے کیا کہا؟ انتم وآباؤکم لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو. قوم نے کہا ابراہیم اتنی سخت بات تم کہہ رہے ہو, ام انت من اللاعبین, کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ کہا نہیں, بل ربکم ورب آبائکم الاولین, نہیں, اللہ تبارک و تعالی تمہارے سب کا وہی اکیلے رب ہے. اور جب دیکھا قوم ماننے والی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا. اور جب بتوں کو توڑ دیتے, ابراہیم کی سیرت میں آپ کے سامنے ابھی نہیں, صرف سلسلے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قوم اس بات پر اکٹھا ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دینا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ وہ آگ جو شہروں کو جلا دینے کے لیے کافی تھی, صرف ایک ابراہیم کو نہیں, شہروں کو, اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے. لیکن جلتا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر کی صرف بیڑیاں اور ہتکڑی جلتی ہے. ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر سے راکھ کو جھاڑتے ہوئے ابراہیم باہر آ جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے ان کا باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم, اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا رب ہے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا باپ. یہ اقرار کیا کہ تیرا رب کتنا اچھا رب ہے, لیکن پھر بھی ایمان. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شہر میں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. چنانچہ وہاں سے چلے, اور آج حدود سوریہ اور ترکیہ پہ ایک جگہ حران واقع ہے, وہاں پر آئے. وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ فلسطین. 3 آدمی ہجرت کر رہے تھے. وہ کون؟ حضرت ابراہیم, حضرت لوط اور حضرت سارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آپ علیہ السلام نے فلسطین میں اپنا ڈیرا ڈالا, اور وہیں ڈیرا ڈال کر کے مشرق اور مغرب دین دعوت کرنے نکل گئے, یہاں تک کہ مصر پہنچے. مصر کا حاکم فرعون جس کا لقب تھا, اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے دور ہی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی, ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. قصہ لمبا ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اور اتنا متاثر ہوا کہ حضرت ہاجر جو اس کی بیٹی, یا بعض روایات میں ہے اس کی لونڈی, اس طریقے سے تھی کہ اس حاکم نے عین شمس کے حاکم کے اوپر حملہ کر کے اس کی بیٹی کو اپنے پاس لایا تھا. گویا ایک بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجر تھی, ان کو حضرت ابراہیم کی خدمت, حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دے دیا. حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ساتھیوں 70 سے اوپر تھی, 80 کے قریب پہنچ رہی تھی, اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی اولاد. یہیں پر ساتھیوں رک کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ جابر کون ہے اور مجبور کون ہے. آدمی کتنا بڑا ہو جائے, کتنا عظیم ہو جائے, لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے کیا ہے, وہ مجبور ہے, اس کا کوئی بس نہیں چلتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے دعوت دینے کے لیے, حضرت سارہ پر اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا, لیکن حضرت سارہ کس کو, اب ہاجر کو اپنے ساتھ میں لے کر کے آتی ہیں. حضرت ہاجر آئیں
تو حضرت سارہ نے کہا اب مجھ سے تو اولاد ہونے کی امید نہیں، اس لیے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لہذا اس لونڈی کو میں آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، آپ شاید اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کوئی اولاد دے دے۔ تو انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش پر حضرت سارہ اس وقت راضی تو تھیں، لیکن اب دیکھی کہ میری سوکن کی گود ہری ہو گئی ہے اور میری گود ابھی سوکھی ہے، لہذا وہاں پر حسد پیدا ہو گیا، اور حسد نے یہ شکل اختیار کر لیا کہ قسم کھا لیا کہ ہاجر کے 3 عضو کو ضرور میں کاٹوں گی، یہ قسم کھا لیا، یعنی اس قدر عداوت بڑھ گئی دونوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب جو ہے دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، لہذا چھپکے سے نکالا، حضرت سارہ کو بتایا بھی نہیں، بلکہ حضرت ہاجر سے کہا کہ اپنا جو دامن ہے نا اس کو نیچے لٹکا لو تاکہ جس راستے سے جاؤ تمہارے آثار پیر کے مٹتے جائیں، اور انہیں لے کر کے نکلے۔ ساتھیوں اللہ میں اس واقعے کے اوپر غور کر رہا تھا، گھنٹوں نیند نہیں آئی کہ آخر یہ کیا دل تھا، پتھر تھا سینے میں یا کہ سینے میں اور کچھ چیز موجود تھی؟ 10 کلومیٹر نہیں، 50 کلومیٹر نہیں، 1000 کلومیٹر دور لے کر کے آتے ہیں۔ کہاں لے کر آتے ہیں؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ میں نہ وہاں پر کوئی رہنے والا تھا، نہ وہاں پر پانی تھا، نہ وہاں پر کھانا تھا، وہاں پر لے کر کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو؟ ایک دودھ پیتے بچے کو اور اس کی والدہ، اور صفا پہاڑی کے دامن میں لا کر کے وہیں پر ٹھہرا دیا۔ ساتھیوں بسا اوقات بعض چیزوں پر انسان کو افسوس ہوتا ہے، میں اس جگہ کی نشانی دہی اب بھی کر سکتا ہوں اگر آپ ساتھ رہیں آپ لوگ تو۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ اس لیے کہ میں جس وقت آیا اس وقت تک اوپر بیر زمزم لکھا ہوا تھا۔ خانے کعبہ کے دروازے سے یا خانے کعبہ سے مشرق جنوب کی جانب میں 10 میٹر ہو یا 8 میٹر ہو دوری پر خانے کعبہ چونکہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، وہاں کوئی گھر نہیں تھا بنا ہوا، اور یہ ایک وادی تھی، اوپر سے پانی آتا تھا، ادھر مصر طرف بہ جایا کرتا تھا، اور وہیں پر ایک درخت تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لا کر کے ٹھہرا دیا۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ 2 ہی جانے تھے، دور تک دسیوں کلومیٹر بلکہ سینکڑوں کلومیٹر آپ چلے جائیے، کہیں پر کوئی آدمی وہاں پر رہتا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، صرف ایک درخت تک تھا، اسی کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک لوتے بیٹے، دودھ پیتے بیٹے اور اس کی والدہ کو وہاں پر، اور تعجب یہ ہے کہ بتایا نہیں کہ تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں، یہ تعجب دیکھیں، اور اس پر بھی تعجب یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حالانکہ عمر کتنی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ 80 سے اوپر تھی۔ سوچئے اس وقت میں انسان اپنے بچے کی طرف کس قدر مائل ہوتا ہے۔ آپ لوگ جوان ہیں، سوچیں بچے کی محبت کیسے ہوتی ہے، سوچیں آپ، ہے کہ نہیں؟ چیئے جائے کہ باپ کتنی عمر کا ہو چکا ہے، اور اب امید بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بڑھی تھی، لیکن اب امید نہیں ہے کہ دوسری، اتنی دعاؤں کے بعد ایک بچہ ملا ہے تو وہیں پر اس کو ٹھہرا دیا، وہاں پر اس کو بیٹھا دیا، اور پیچھے کی طرف مڑے۔ وہ کون؟ صفا اور مروہ کے بیچ سے جو راستہ حجون کا نکلتا ہے، عتیبیہ جہاں آج کل ہے، اس طرف سے نکلے۔ حضرت ہاجر پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر ہمیں کچھ بولا بھی نہیں لیکن چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجر آگے بڑھتی ہیں، آواز دیتی ہیں تو پیچھے مڑ کر کے دیکھتے نہیں بلکہ اور آگے بڑھ گئے، دوسری بار تیسری بار آواز دیا، پھر آخر میں کہتی ہیں کہ کیا
یہ حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن رکے نہیں۔ کیوں؟ سوچے ہوں گے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے تو کہیں بچے کی محبت غالب آ جائے گی، کہیں بچے کی محبت غالب آ جائے، اللہ کے حکم میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ پیچھے نہیں مڑے اور وہیں سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو اس وقت حضرت ہاجر نے جو حدیث میں مذکور ہے مشہور جملہ کہا، اذن لا یضیعنا اللہ، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب آگے بڑھ گئے جہاں سے بیوی اور بچے نہیں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی، کہا اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا ساما دے، اسی بے برگ سامانی میں شان صد بہاراں دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابندے سیام و صوم صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرے حوالے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ چلے گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام، پھر پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد آتے ہیں۔ ساتھیوں حدیث میں جو ملتا ہے 4 بار مکہ آنے کا ان کا ذکر ملتا ہے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کتنا؟ 4 بار مکہ آنے کا۔ ایک بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہو گئے کہ دوڑیں، کام کریں، بھاگیں، ادھر ادھر آئیں جائیں، جو کہا جا سکتا ہے کہ مشکل سے یہ عمر ان کی 12 13 14 15 سال رہی ہوگی، جسے قرآن میں کہا حتی اذا بلغ معہ السعی۔ ذرا سوچیں واللہ، امتحان دیکھیں کہ وہ دل کیا تھا، آیا پتھر کا دل تھا یا کیا تھا؟ آتے ہیں اللہ تعالیٰ، خواب آئے تھے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اسی درخت کے نیچے لیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خواب میں کیا دکھاتا ہے کہ بیٹے کو ہم ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے اور بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو اب جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر جائیے۔ تو یہ تو پہلی بار کی آمد ہے۔ دوسری بار ایک بار اور آئے جب حضرت اسماعیل، لیکن یہ بات یہاں پہ رہ جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر کے گئے تو جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، جو کھجور تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی درخت کے نیچے لٹا کر کے ان کی والدہ جانتی ہے کہاں گئی؟ صفا اور مروہ پر آئیں، 7 بار آئی گئیں۔ تو 7ویں بار دیکھتی ہیں بچے کی آواز بند ہے، سمجھی کہ بچہ کیا ہے اب ختم ہو گیا، لیکن وہاں سے کان لگاتی ہیں تو کسی بولنے والے کی آواز ہے، کہتی ہیں تم کون ہو؟ ادھر سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہتی ہیں کہ میں ہاجر نہیں، میں الفاظ تھے ان کے اس ہاجر ام ولد اسماعیل ابراہیم، میں ہاجر ہوں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں۔ تو فرشتہ نے کہا کہ یہاں پر تمہیں کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل تھے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ تو فرشتے نے کہا اگر اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نے اپنا پیر مارا تھا، یہ جو مشہور حضرت اسماعیل کے ریڑھی کرکڑنے کی وجہ سے پانی نکلا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے وہاں پر اپنے پیر مارا تو وہاں سے چشمہ نکل پڑا ہے۔
یہی وہ زمزم ہے ساتھیوں، اور دنیا کے اندر صرف یہی ایک پانی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے۔ واللہ ایک شخص نے قسم کھا کر کے، اس وقت کے ایک شخص قسم کھا کر کے کہا کہ 5 دن تک میں مستقل خانے کعبہ میں صرف زمزم کا پانی پی کر کے رہا، اور کہا واللہ مجھے اور کچھ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں۔ اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر کا قصہ ہے کہ 1 مہینہ 40 دن تک وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے پیٹ کی شکن جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اتنا موٹا ہو گیا میں زمزم کا پانی پی کر کے۔ تو یہ اکیلا وہ پانی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے، بیماروں کے لیے شفا تو ہے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ہاجر حضرت اسماعیل کو ان کی اس قربانی کے عوض ایک ایسا پانی دیا کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہی پانی ان کے کھانے اور کا کام دونوں دیتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیسری بار آئے ہیں تو حضرت اسماعیل یہاں پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ تو کیا کہا کہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ کہا تمہارا کھانا کیا ہے؟ کہا پانی اور گوشت ہے۔ حضرت اور کہا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو اس نے کچھ حالات کی شکایت کی، تو کہا میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی ڈیوڑی بدل دیں، یعنی تجھے طلاق دے دیں۔ اس لیے کہ نبی کے عقد میں جس بیوی کو رہنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک شکر گزار بیوی رہنا چاہیے۔ اسی لیے ساتھیوں علماء کہتے ہیں اگر کسی کو ایسی عورت ملتی ہے جو عورت اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، اور فرائض میں نہیں صرف مستحبات میں ترقی کرنے میں دین کے سلسلے میں، تو اسے طلاق دے دینا مستحب ہے۔ اسے طلاق دے دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت اسماعیل جب آئے، بی بی نے کہا تو اس کو طلاق دے دیا۔ اس کے بعد جرہم کی ایک اور عورت سے شادی کیا جن کے والد کا نام مضاد ابن عمرو تھا۔ جرہم کے، اس لیے جرہم کا قبیلہ آ کر کے وہاں پر آباد ہو گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر کے چھوڑتے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے۔ اصل یہ چیز تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے وہ کیسے یہاں پر آئے۔ ایک اور شادی کی، حضرت ابراہیم دوبارہ تیسری بار آئے تو ان سے پوچھا اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ کہا اس بار بھی شکار کے لیے گئے۔ ذرا سوچیے، آپ تعجب کریں گے اور مجھے بھی تعجب ہے کہ حضرت اسماعیل کہاں، حضرت ابراہیم کہاں سے جاتے تھے؟ فلسطین سے جاتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا اور ذمہ داری اپنی دعوت اور تبلیغ کی تھی، لہذا 2 دن 4 دن رک کر کے بیٹے کا انتظار نہیں کیا۔ بیٹے کا انتظار نہیں کیا، بیٹا موجود نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے سلام کہنا اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور جب چوتھی بار آئے تو بیٹا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تیر بنا رہا تھا، باپ کو دیکھا تو آ کر کے چمٹ گیا، دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے اور مدت کے بعد ملاقات ہوئی تھی، رونے لگے۔ تو کہا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں گھر بنانے کے لیے کہا ہے، گھر بنانے کے لیے کہا، اسماعیل گھر بنانے کے لیے کہا ہے، کیا تمہاری مدد کرو گے؟ تو باپ اور بیٹے مل کر کے وہاں پر ایک گھر تیار کیے جو آج کیا کہلاتا ہے؟ خانہ کعبہ کہلاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کے بنانے کے بعد جہاں تک میرا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، نبوت سے نوازا، اور بنو جرہم جو آباد تھے اور آپ کی اولاد جو قریب میں تھی ان کی طرف نبی بنایا اور رسول بھی بنایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کتاب میں حضرت ابراہیم اسماعیل کا بھی ذکر کرو، یہ پکے سچے وعدے تھے، جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا۔ اللہ نے خصوصیت ان کی بیان کی ہے۔ باپ سے کہا آپ مجھے ذبح کیجئے، صبر کا وعدہ کیا اور صبر کر گئے۔ باپ نے کہا کہ گھر بناؤ، ساتھ دیا، صبر کیے۔ حتیٰ کہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس قدر وعدہ کے سچے تھے کہ ایک بار ایک شخص نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، وہ کہا ذرا میرا انتظار کریں میں آتا ہوں، وہ شخص گیا اور بھول گیا، دوسرے یا تیسرے دن آتا ہے تو اسماعیل کو ہی پر پاتا ہے،
انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، رسول بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کے متولی ٹھہرے۔ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، کتنا؟ جس میں بڑے نابد تھے یا قیدار تھے، ان دونوں میں کوئی ایک بڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدار کی اولاد سے تھے۔ حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً 135 سال یا اس کے لگ بھگ تھی جب ان کا انتقال ہوا، تو ان کے دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے اس گھر کے متولی بنے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مضاد ابن عمرو اس گھر کے متولی ہوئے۔ اب اس طریقے سے اس گھر کی ذمہ داری بنو اسماعیل سے نکل کر کے کہاں چلی گئی؟ جرہم میں چلی گئی، اور تقریباً 2 سال تک رہی ہے۔ حالات جب گزرتے گئے، اصل مرکز سے دوری ہوتی گئی، تو بنو جرہم نے حاجیوں پر ظلم کرنا شروع کیا، ظلم کرنا شروع کیا، اور بنو اسماعیل کا اس میں کوئی حصہ نہیں دیا۔ لہذا بنو اسماعیل کی ایک قبیلے بکر ابن وائل یا بکر ابن عدنان نے خزاعہ کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر کے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں یہاں سے نکال بھگایا۔ اب وہ لوگ بنو جرہم کے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، ظاہر بات یہاں سے جا رہے ہیں تو کچھ کر کے جانا چاہیے۔ لہذا جو کچھ خانے کعبہ کو ہدیے کے طور پر، اس لیے کہ پورے عرب کے لوگ خانے کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے، تاکہ فارس کے لوگ بھی کرتے تھے، تو جو کچھ خزانہ تھا وہ خزانہ اور سارا کچھ اٹھا کر کے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا، زمزم کے کنویں کو پاٹ کر کے چلے گئے۔ اب خزاعہ جب اس شہر کے اس گھر کے جب والی بنے ہیں تو خزاعہ یہ کوئی اچھے متولی ثابت نہیں ہوئے۔ انہی کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر شرک پھیلا، اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر شرک نہیں تھا، کمزوریاں تھیں، بدعات تھیں، لیکن شرک نہیں تھا۔ اور یہ صحرا ان کے ایک بڑے عمرو بن عامر بن لحی الخزاعی کے نام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہم نے عمرو بن عامر کو جہنم کے اندر دیکھا کہ اپنی ہتھیلیاں گھسیٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی کو بدلا تھا۔ یہ خزاعہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے والی بنے رہے تقریباً 500 سال یا اس کے اور کچھ دنوں تک، بلکہ بعض لوگ 300 سال کہتے ہیں، 300 سال کہتے ہیں۔ یہ کوئی اچھے متولی نہیں تھے۔ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں پشت کے یعنی قصی جو ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، یعنی 5ویں سمجھیے کہ ہے نا، 5ویں، اس لیے کہ آپ کو چھوڑ دیا 5ویں بنتے ہیں۔ انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس کے حقدار زیادہ کون ہیں؟ ہم ہیں۔ لہذا بنو قزاعہ اور دوسرے سے مل کر کے اس گھر کو ان سے چھینا، اور ان گھر کی بڑی لمبی لڑائی ہوئی، میں اس طرف تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور جب گھر ان کے قبضے میں آ گیا تو یہاں پر انہوں نے اس گھر کی ذمہ داری سنبھالی۔ قصی نے دار الندوہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ دار الندوہ کہاں تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میرا جہاں تک اندازہ ہے، آپ لوگ حتیم کے پاس کھڑے ہوں، حتیم جانتے ہیں نا، حتیم کو اپنے پیچھے کریں تو سامنے آپ کو کیا دکھتا ہے؟ میدنا کی طرح۔ یہ مقام تھا دار الندوہ کا۔ دار الندوہ وہیں پر قائم کیا جہاں پر فیصلے ہوتے تھے، گویا ان کی پارلیمنٹ تھی۔ حاجیوں کے کھلانے کا، پلانے کا، لے آنے کا، لے جانے کا سارا انتظام کیا۔ قصی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹے یا 4 بیٹے بڑے مشہور ہوئے ہیں، عبد الدار، عبد مناف اور عبد شمس اور عبد، جس میں عبد الدار سب سے بڑے تھے۔ قصی نے اپنے بعد اس گھر کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، اور عبد مناف اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا۔ لیکن جب عبد الدار کا انتقال ہو گیا تو عبد مناف کی اولاد اور عبد الدار کی اولاد میں آپس میں اختلاف ہوا کہ حق تمہارا نہیں بلکہ اس میں ہمارا بھی حق ہے، اور بہت بڑی لڑائی کا خطرہ ہوا، یہاں تک کہ دونوں جماعت نے، عبد الدار اور ان کے مالنے والوں نے ایک صحن بھر کر کے خون لائے اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا کہ ہم اپنا حق لیں گے چاہے مریں یا جئیں۔
اور عبد مناف ایک صحن بھر کر کے خوشبو لائے, اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کے سب لوگوں نے عہد کیا کہ ہم مریں یا جئیں اپنا حق ضرور لیں گے. اسی لیے یہ لوگ مطیبین کہلائے اور یہ لوگ احلاف کہلائے. لیکن اب آخر میں آ کر کے فیصلہ ہو گیا کہ جہاں تک جھنڈے کا معاملہ ہے, دار الندوہ کا معاملہ ہے, یہ عبدالدار کے ہاتھ میں جائے گا, اور جہاں تک سقایا اور رفادہ کا معاملہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ عبد مناف کے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے. اس کے بعد یہ حق ہاشم کو ملا, ہاشم کے بعد یہ حق مطلب کو ملا, اور مطلب کے بعد یہ حق کس کو ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو. یہ حق کس کو ملا؟ عبد المطلب کو. عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے, ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے, اور انہی کے کام کو بیان کر کے میں اپنی بات کا آج خاتمہ کرتا ہوں. پہلا ان کا کام یہ ہے کہ وہ سنتے آ رہے تھے کہ زمزم کا کنواں تھا لیکن کنویں کے آثار مٹ گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بنو جرہم نے جب کنویں کو پاٹ دیا تھا اور سیلاب آدھا پانی آیا تو پورا اثر مٹ گیا کہ وہ کہاں ہے. لیکن 3 دن لگاتار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی کھدائی کرو. کسی دن اس کا نام مدنونہ آیا, کسی دن اس کا نام طیبہ آیا, اور کسی دن اس کا نام زمزم آیا. پھر تیسرے دن پوچھا کہ وہ زمزم کہاں ہے, تو خواب ہی میں آیا کہ جہاں پر چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے, اور جہاں پر کالا کوا آ کر کے اپنی چونچ مارے گا وہی زمزم کی جگہ ہے. چنانچہ صبح اٹھے اور جا کر کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہیں صحیح چیونٹیوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہے. تھوڑی دیر میں ایک کنواں آتا ہے, ایک کوا آتا ہے جو چیونٹیوں کے گھر کے اوپر ایسے ٹھوکر مارا, چونچ مارا, تو سمجھ گئے کہ زمزم کا کنواں یہیں پر تھا. لہذا اب اس کی کھدائی شروع کر دی. تو دوسرے قریش کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے اس کو تو یہ فضیلت ملے گی کہ اب کنواں اس کے ہم نام سے نکل رہا ہے, لہذا وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے, آپ اکیلے نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہم بھی تو بنو اسماعیل کی اولاد سے ہیں, تم اکیلے تھوڑی ہو, تو یہ فضیلت تمہیں کیوں ملے. نتیجہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ پورے خاندان کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے. لیکن کہا جاتا ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا حارث, حالانکہ ان کے 10 بیٹے تھے نا. ایک بیٹا تھا کون؟ حارث. اور ان کے بیٹوں میں ان کی طرف دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو اس میں سے ایک کو میں ذبح کر دوں گا. لیکن جہاں تک ذبح کا معاملہ ہے یہ صحیح ہے کہ ذبح کرنے کی نظر مانی, لیکن کس موقع پر مانی تھی یہ بات ثابت نہیں ہے. تو آپس میں یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ کاہنہ جو حجاز میں رہتی ہے مدینہ میں, اس کے پاس جاؤ, وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہم لوگ مان لیں گے. نہیں وہ حجاز نہیں بلکہ وہاں رہتی تھی, کیا شام کے علاقے میں. چنانچہ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے, وہ گروپ بھی تھا اور یہ گروپ بھی تھا. راستے میں عبد المطلب جو پانی لے کر کے جا رہے تھے اور ان کے ساتھی, وہ پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا. حضرت علی کا بیان ہے اور صحیح سند سے, حسن سند سے مروی ہے. پانی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پانی مانگا, تو کہا جیسے تمہیں پانی کی پریشانی ہمیں پریشانی ہے, ہم پانی دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا, لہذا تم اپنے ذمہ دار ہو, اپنے ذمہ دار ہے. اس لیے دشمنی تھی دونوں کی, اختلاف تھا. حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو موت سامنے ہے, ایسا کرو کہ سارے لوگ اپنے لیے گڑھا کھودو, اپنے لیے گڑھا کھودو. ایک آدمی جب مر جائے تو دوسرا اس کو دفن کر دے, آخر میں ایک آدمی بچے گا, اوپر رہے گا چیل کوے اسے کھا جائیں گے. لیکن ایسے سارے لوگ چیل کوے کھائیں گے تو اچھی چیز نہیں ہے نا. لہذا سارے لوگ کھودنے لگے. اس کے بعد عبد المطلبی نے کہا کہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. ابھی جو ہمارے اندر کھودنے کی طاقت ہے تو آگے بڑھنے کی بھی طاقت ہے. لہذا ویسے جہاں اٹھتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا. تو عبد المطلب نے پانی پیا
اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا, کہا کہ جو رب تمہیں یہاں پانی دے سکتا ہے تو وہ رب تمہیں وہاں پانی کیوں نہیں دے سکتا, زمزم کے کنویں کا, لہذا جاؤ تم اس کی کھدائی کرو, تمہیں اس کے زیادہ حقدار ہو. تو واپس آ کر کے کنویں کی کھدائی کیا, اس کے اندر جو گندگی تھی اسے نکالا. یہ واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا ہے, جس سے ان کی شان کے اندر مزید اضافہ ہو گیا. دوسرا واقعہ جو پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ کیا, ہاتھیوں, اصحاب الفیل کا واقعہ, اصحاب فیل کا واقعہ کہ ابرہہ نے شام یمن میں ایک گھر بنایا اور کہا کہ لوگ اب اس گھر کی, چونکہ عرب کے لوگ غریب تھے, کمزور تھے, اور حکومت ان کی طرف مستقل کوئی حکومت نہیں کر پاتا تھا. البتہ کبھی یمن والے آئے ان کے اوپر حملہ کر دیے, کبھی شام کی طرف سے آئے, کبھی فارس والے آئے. تو اس نے ایک گھر بنایا, چونکہ نصرانی تھا, کنیسہ بنایا تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے اس کی, لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اس کی زیارت کرتے, ایک بدو بنو کنانہ کا اٹھا اور جا کر کے پیخانہ کر چلا جاؤ اس کے اوپر. تو اس پر غصہ ہوا اور کہا جب تک اس گھر کو ڈھایا نہیں جائے گا تب تک. اللہ علم یہ چیز سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے, لیکن اتنا ثابت ہے کہ وہ آیا تھا ہاتھی لے کر, جیسا قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک اور برباد کیا ہے. بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہاتھیوں کو لے کر کے آ رہا تھا, مکے میں لوگوں سے بوڑھا ہو گیا تھا اور بھیک مانگتا پھرتا تھا. ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی پیدائش ہے, ایک آدھ دو دن پہلے ان کی پیدائش تھی. تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی, ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ کہا کہ بڑے تو آپ ہیں, البتہ دنیا میں ان سے پہلے آیا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں, حالانکہ پوچھنے والا کیا عمر میں بڑے ہیں پوچھ رہا تھا نا. تو پوچھا ان سے کسی نے کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں کہ آپ بڑے ہیں؟ کہا بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, البتہ دنیا میں پیدا میں پہلے ہوا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے یہ جو ہاتھی تھے, ہاتھی کی میگنیوں کو مجھے لا کر کے دکھایا ہے کہ یہیں پر ہاتھی آ کر کے رکا ہوا تھا. تو ہاتھیوں کا آنا قرآن سے اور صحیح سند سے ثابت ہے, لیکن کس لیے آئے تھے اللہ بہتر جانے. لیکن زیادہ واضح یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو لوگ ڈھانے آئے تھے, خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, چڑیوں کے چونچ میں اور پیر میں پتھر دیے اور وہ مارتے جاتے تھے اور سارے کے سارے ہلاک ہو کر کے بھاگتے جاتے تھے. یہ دو واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عبد المطلب کی اہمیت لوگوں کے نزدیک کیا ہے, بڑھ گئی. اسی لیے عبد المطلب جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے جانے لگے تو کوئی تیار نہیں ہوا کہ ہاں قربان کیا جائے. اس لیے جب 10 بیٹے ہو گئے نا, 10 بیٹے ہو گئے تو 10 بیٹوں میں سے ہر بیٹے کے نام جب قرآ ڈالا گیا تو قرآ کس کا نکلتا تھا؟ عبداللہ کا, اور سب سے محبوب عبداللہ تھے. لیکن جب وہاں پر کھڑے ہوئے ذبح کرنے کے لیے تو سارے بھائی آ گئے, اور دوسرے قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کل یہ سنت بن جائے گی. وہ کیسے کہ ہاں ہمارے بڑے نے ذبح کیا لہذا ہر آدمی اپنے بیٹے کو لا کر کے یہاں پر ذبح کر دے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا کیا کیا جائے, تو کہا کہ اس کے بدلے اتنے اونٹ. بعض روایات میں کاہنہ سے انہوں نے لوگ پوچھا لیکن وہ صحیح نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ اس کے بدلے 100 اونٹ کو انہوں نے قربان کیا تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس طریقے سے بچے تھے. تو کہنے کے رہتے عبد المطلب کے اندر زمانے میں یہ 3 چیزیں ایسی پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام بڑھ گیا تھا. اب آج کی مجلس کے پر کو بات ختم کرتا ہوں میں. اگلی مجلس میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کی شادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ذکر سے شروع ہوگی. لیکن ختم کرنے سے پہلے جو ہم نے کہا تھا یہ بات یہاں پر ذکر کر دیں کہ آج کے سبق سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملا درس سے. ساتھیوں پہلی چیز یہ کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا عمل ہے.
ہجرت کا معنی کیا ہے؟ کہ جہاں انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے وہ دوسرے شہر میں ہجرت کر کے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے. اسی لیے ہم لوگ کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جس گاؤں کے لوگ برے ہیں، ہمارے بچوں کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے. کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں کے لوگ نالائق ہیں، ہمارے بچوں کے بددین ہو جانے کا خطرہ ہے. تو اس گھر کو چھوڑ کر کے، اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے نکل جانا چاہیے. دوسرا فائدہ، آدمی خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے، بتقاضائے بشریت اس سے غلطی اور بھول چوک ہوتی ہے. حضرت سارہ اللہ کی ولیہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اور اتنی بڑی ولی تھی کہ جب فرعون یا مصر کا حاکم ان کے طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وضو کر کے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں. ساتھیو، یہ وہ وسیلہ ہے جو جائز ہے. تیرے نبی پر میں ایمان لے آیا ہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہم نے کی ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے جائز نہیں سمجھا. اگر میں حق ہوں تو اس ظالم کو ہم سے دور کر دے. ظالم پر مرگی طاری ہو گئی. یعنی اتنی بڑی ولیہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حسد پیدا ہوا، اور حسد یہاں تک کہ دشمنی کی شکل اختیار کر گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سنن ترمذی کے اندر، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین غلطی والے کون ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. تو معصوم عن الخطا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا نبی کریم یا انبیاء علیہ السلام کی. تیسرا فائدہ، انسان کو حکم الہی کے سامنے اپنا سر خم کر دینا چاہیے، نتیجہ بہتر نکلے گا. حضرت ہاجر نے کیا کہا تھا؟ آیا اس چیز کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ جی ہاں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذن لا یضیعنا، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو کوئی بھی چیز ہے ساتھیو، ہمارے خلاف ہو یا ہمارے فائدے کی ہو، اگر اللہ کے حکم مطابق ہے تو اسے عمل دینا. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے، یہ معنی نہیں ہے. حضرت ہاجر نے اللہ پر توکل کیا لیکن بیٹھی رہی ہے، بیٹھی رہی، بلکہ جتنی کوشش ہو سکتی تھی. حدیث شریف میں ہے کہ جتنا تیز آدمی دوڑ سکتا ہے پریشان حال، اتنی تیز دوڑتی رہی اور بھاگتی رہی. اس پہاڑ پر گئی، اس پر گئی، اس پر گئی، بچے کے پاس آئی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو توکل کا یہ معنی نہیں کہ انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر کے دھول کر کے بیٹھ جائے. اور پانچواں فائدہ، کسی قوم پر شرک ایک بارگی دھاوا نہیں بولتا ہے. شرک پہلے بدعت ہوتی اور آہستہ 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 آتا. قریش میں شرک اتنا آسانی سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ قریش کے اندر شرک جو آیا ہے اس کی اصل بنیاد تبرک بنی. ایسا تبرک جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. وہ کیسے؟ جب قریش کے لوگ مکے سے باہر جاتے تو اپنے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک پتھر بھی لے کر کے جاتے بطور برکت کے. آہستہ آہستہ خانے کعبہ کے بدلے اس پتھر کا طواف کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہی پتھر آہستہ آہستہ پوجا جانے لگا ہے. تو شرک کسی قوم میں ایک بارگی نہیں پھیلتا ہے. ساتواں فائدہ، اگر قرینہ موجود ہو تو خواب پر عمل کیا جا سکتا ہے. ویسے خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، لیکن اگر قرینہ موجود ہے، جیسے حضرت ابو طالب کو خواب آیا کہ نہیں آیا؟ عبد المطلب کو خواب آیا، اور خواب 1 دن 2 دن 3 دن جب لگاتار ایک ہی قسم کا خواب آیا ہے، اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر قرینہ موجود ہے اس پر تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، بشرطے کہ کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. اور 8واں فائدہ کہ کافر کا خواب بھی کبھی کبھار سچا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جس خواب کی تعبیر بیان کی تھی، عزیز مصر، وہ کیا تھا؟ کافر تو تھا نا، لیکن اس کا خواب سچا ہوا کہ نہیں؟ عبد المطلب
ظاہر بات ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس سے اوپر کے لوگ کافر تھے یا کیا، بظاہر یہی ہے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہیے. لیکن یہاں ایک بات آگے کہ عبد المطلب حالانکہ حالت کفر میں تھے، کیوں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد العزہ رکھا تھا، ہے کہ نہیں؟ عبد مناف رکھا تھا اپنے بیٹے کا نام. اسی لیے نام کی ایک اہمیت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا ہیں جنہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہے، 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 مسلمان نہیں ہوئے. دیکھیے نام کیا یہ فائدہ ہوتا ہے. جن لوگوں کا نام جائز تھا وہ تو مسلمان ہوئے ہیں، جیسے حمزہ اور عباس، اور جن کے نام کے اندر شرک پایا جاتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں. ابو لہب اس کا نام کیا تھا جی؟ عبد العزہ تھا، سکا چچا تھا آپ کا عبد العزہ، وہ مسلمان نہیں ہوا. اور ابو طالب ان کا نام کیا تھا؟ اگر مجھ سے بھول ہے تو ہمارا تھا ان کا نام عبد الکعبہ تھا، ایسے کچھ تھا. ان کے نام بھی کیا تھا؟ شرک تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کے خواب کو بھی سچا کر دیتا ہے، جیسے حضرت عبد المطلب کا خواب سچا ہوا اور عزیز مصر کا خواب. 9ویں چیز خارق عادت چیز جو عادت کے خلاف ہے، جسے ہم معجزہ کہہ لیں، کرامت کہہ لیں، خارق عادت چیز کر لیں، کبھی کبھار کافر اور مشرک سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر اس سے کسی حق کی تائید ہوتی ہو. تو حق کی تائید اسے ہم کرامت کا نام کہیں، خارق عادت کا، مدد کا، جو بھی نام کہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تو ابو عبد المطلب سے کرامت پانی کا نکلنا اور ہاتھی والوں کو ہلاک اور برباد کرنا ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے تتاریوں کے زمانے میں تتاریوں نے ایک سخت قسم کے صوفی جو گمراہ تھا اس کو پکڑا، مناظرہ ہوا ان کے سامنے. تو تتاریوں نے کہا کہ ہمارا بت بولتا ہے، کہا کہ میرے سامنے نہیں بولے گا، کہا بولتا ہے، کہا نہیں بولے گا، اور کھڑا ہو گیا اور نہیں بولا. بلکہ اس صوفی نے امام ابن تیمیہ سے کہا کہ تتاریوں کے سامنے تو ہماری کرامت ظاہر ہو جاتی ہے لیکن تمہارے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہوتا. تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی ایک فاسق اور فاجر کی مدد کرتا ہے بڑے مشرک اور بڑے کافر کے مقابلے میں. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ عرب سے محبت کرنی چاہیے. اس لیے میں کہا شاید کچھ لوگ عرب سے، یہ اہل سنت و جماعت کی بات میں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کا تقریباً یہ عقیدہ ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، خاص طور پر ان میں جو اہل دین ہو ان سے مزید محبت کرنی چاہیے. اگرچہ ہم یہاں آنے کی وجہ سے ان کے کچھ معاملات کی وجہ سے ہمارے دل میں اور ہماری مجلسیں بلکہ اسی پر جمتی ہی ہیں زیادہ تر. نہیں ساتھیوں، نہیں، ان کے برے برے ہیں لیکن اچھے ان کے اچھے ہیں. جس طریقے سے ہمارا بیٹا برا ہو، ہمارا باپ اگر برا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کی برائیاں کرتے پھرے نہیں. اس طریقے عرب کیوں نبی عام طور پر اس وقت عرب جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہیں، یہ عرب مستعربہ ہیں، عرب عاربہ کم ہیں، عرب عاربہ کم ہیں، زیادہ تر کیا ہے وہ عرب مستعربہ ہیں، انہی کی اولاد اسماعیل کی. اور اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو 2 حصے میں بانٹ دیا، سب سے بہتر حصہ جو تھا اس میں مجھے رکھا ہے، جاندار ہے. پھر ان مخلوق میں یعنی انسانوں کو 2 حصوں میں بانٹا، مومن میں اور کافر میں، جو بہتر تھا اس میں مجھے رکھا. پھر انہیں خاندانوں میں تقسیم کیا، جو بہتر خاندان تھا اس میں مجھے رکھا. پھر انہیں گھروں میں تقسیم کیا، جو بہتر گھر تھا اس میں مجھ کو رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور ضعیفہ میں ایک بہترین بات لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہر انسان کو وہی اونچا اتنا مقام ملے گا جتنا اس کے اندر تقویٰ پایا جائے گا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان غیر عرب ہے متقی ہے اور متقی ایک عرب اتنا ہے تو عرب کو فضیلت حاصل ہوگی. دونوں تقوی میں برابر ہیں, لیکن یہ بنو اسماعیل کا ہے, بنو اسماعیل کا نہیں ہے, تو اسے فضیلت ہوگی بنو اسماعیل کے ہونے کے ناطے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے. اسے علامہ البانی نے کہا کہ یہ دیکھو, میں اگرچہ البانی ہوں لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں, لیکن اہل سنت والجماعت کے قول کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنس عرب جنس عجم سے افضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ربک یخلق ما یشاء ویختار. تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. ساتھیو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید سنت کے مطابق عمل کرنے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سیکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک جی الا بالتقوی. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی علت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس ناحیے سے عمل کے ناحیے سے, لیکن خاندان کے ناحیے سے عرب کو اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود واضح بیان ہے کہ آنا میں سب سے افضل قبیلہ کون ہے, اس لیے دونوں میں اس طریقے سے تعارض نہیں ہے. عمل کے لحاظ سے جو ہے سب کو اونچا مقام ملے گا, لیکن خاندان ہونے کے لحاظ سے ان کو فضیلت حاصل, لیکن من حیث عمل کے لم یسرع رہی نسبہ. جی ہاں, یہ چیز اگرچہ بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن سے عرب کو جن سے عجم کے اوپر فضیلت حاصل ہے. لہذا ہمیں جن افراد سے نہیں, جو برے ہیں برے ہیں, ان کی برائی کی وجہ سے ان سے ہم بغض رکھیں گے, لیکن ان کے عرب ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں گے. اگر آپ اس کو پر غور کر لیں, اپنے والد کو مثال میں لے کر اپنے بیٹے کو, بھائی ہم ان کے عمل کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا بھائی ہے لہذا ہم ان سے اپنے تعلق کو جی اس طریقے سے انشاءاللہ مسئلے کا حل. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.